رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سورہ ملک پڑھ رہے تھے، اس کی 15 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 16 سے آج شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَمِنْتُمْ، جو شروع میں اس طرح آئے تو سوال کے لیے ہوتا ہے، یاد ہوگا۔ تو کیا کہیں تو کیا امنتم، امن تم کا جو لفظ ہے امنا سے، امن جیسے اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں، تو امن تم، کیا تم امن میں آ گئے، کیا تم بے خوف ہو گئے۔ من فی السماء، من جو فی السماء آسمان میں ہے، من جیسے کس اس سے یا اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، ان یخسفا، ان یہ کہ یخسفا دھسا دے بکم الارض تم کو زمین میں، فَإِذَا فَإِذَا سے پس جب، یا جیسے فوراً آ جائے، ناگہانی آ جائے، یا وہ تمور لرزنے لگے گی۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جب زمین لرزنے لگے۔ اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے، سوال کی طرح یہاں رکھا جا رہا ہے کہ آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ جو آسمان میں ہے۔ من فی السماء، اب یہاں کہا تو جا رہا ہے کہ جو آسمان میں، آسمان میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے کہیں مقیم ہونے کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کچھ اندازہ کر نہیں سکتے۔ ظاہر آسمان تو خود اللہ تعالیٰ نے بنایا، بھی سورت کے شروع میں ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے آسمان بنائے۔ تو لیکن جو انسان کے اپنے تصور کے مطابق یہاں پہ بات کہی جا رہی، جیسے انسان سوچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہوتا، اب اوپر نگاہ ڈال رہا ہے، سمجھ رہا ہے اوپر ہے۔ ویسے شاعری کی زبان میں بھی جیسے آفات اور مصیبتوں کو آسمان سے متعلق ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے وہاں سے آسمان سے آ رہی ہوں، تو اس طرح کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، یخسفا کا جو لفظ ہے خسفا سے، خسفا کے معنی ہوتے ہیں دھسانا، دھسنا یا دھسا دینا، زبردستی کسی کو ڈبونا، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو ان یخسفا بکم الارض، کہ دھسا دے تم کو زمین میں۔ اب کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ زمین میں تم کو دھسا دیا جائے، تمہیں زمین کے اندر کر دیا جائے۔ اب زمین جو سوچیں آج انسان کے لیے کس طرح، ابھی اس سے پچھلی ہی آیت میں تھا نا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو دلولا بنایا ہوا ہے، انسان کے لیے بہترین گہوارہ بنا دیا ہے، انسان کے لیے اسے ٹھیم کر دیا گیا، اور اس کی چھاتی پہ انسان اس کے کندھوں پہ دندناتا پھرتا ہے۔ لیکن کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ اچانک سے تم زمین میں دھسا دیے جاؤ، کوئی بھی سنکھول ہو جائے، قارون کی طرح زمین میں دھس جائے انسان، یا بلکہ آج کل بھی کتنی سنکھول کی خبریں آتی رہتی ہیں نا، اچانک زمین میں گڑھا ہو جائے، زمین میں اندر چلا جائے، یا پھر جیسے آگے کہا جا رہا ہے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، ہیا کا اشارہ وہی زمین کی طرف، اور تمور کا جو لفظ ہے مارا، جو یمورو کہا جاتا ہے، جیسے بہت تیزی سے حرکت کرنا، لرزنا، کانپنا، اس کے لیے آتا ہے۔ سورہ طور میں قیامت کے دن کے نقشہ جہاں پہ کھینچا گیا، وہاں آسمان کے لیے کہا گیا یوم تمور السماء مورا، کہ اس دن آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، لرز رہا ہوگا۔ تو اب یہاں زمین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب زمین ڈگمگا رہی ہوگی، ایک اشارہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب آخری زلزلہ قیامت کا ہوگا، لیکن ویسے بھی دنیا میں کتنے نقشے اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے، زمین کسی بھی وقت اس کا بہت تیزی سے حرکت کرنا، تو جو کچھ ہوگا قیامت کے دن، اس کی ذرا سی حرکت، زلزلے کا ہمیں پتہ ہے نا کس طرح سے، کتنی چھوٹی سی زمین کا وہ حصہ پورشن سے ذرا ایک جگہ سے ذرا دوسری جگہ ہٹ جاتی ہے، اور وہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں الٹ جائیں، بالکل اسی طرح انسان زمین کے اندر دب جائے، ان یخسف بکم الارض جیسے کہا جا رہا، زمین میں دھس کے رہ جائے انسان۔ تو اس سے کیا تم بے خوف ہو؟ امین تم، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا کوئی انسان گارنٹی دے سکتا ہے کہ نہیں ہوگا اس کی زندگی میں
اس کے سامنے اس طرح نہیں آئے گا کوئی عذاب، کوئی زلزلہ کسی آسمانی آفت میں وہ نہیں آ جائے گا، کیا وہ تم اس سے بے خوف ہو، کہا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے بالکل اسی طرح کی دوسری آیت بھی، ام آمن تم، ام کے معنی یاد ہوں گے کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے نا، یا کے معنوں میں زیادہ تر آتا ہے، سوالیہ طور پہ بھی آتا ہے کہیں، تو یہاں پہ اسی طرح سوال ہی کی طرح آ رہا ہے، ام امن تم، بلکہ یا بھی کہیں تو وہ پچھلے سوال سے جیسے جوڑ رہا ہو نا تعلق، تو ام امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السمائی، جو آسمان میں ہے، پھر وہی سوچنے کی ضرورت ہے، وہ جو آسمان میں ہے وہ رب العالمین، کیا ان یرسلا، یہ کہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاسبہ، حاسبہ کا جو لفظ ہے حسبہ سے سواد بے، اس کے معنی سے کنکر پتھر کے ہوتے ہیں، حاسبہ کہتے ہیں تیز آندھی جو پتھر کنکر وغیرہ اڑاتی پھرتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ تم پہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، آندھی بھیج دے، کنکر پتھر اڑانے والی آفت تمہارے اوپر آ جائے۔ اوپر کی آیت میں قدموں کے نیچے سے کسی عذاب کی طرف اشارہ تھا، اب یہاں سر کے اوپر سے عذاب کے آنے کی دھمکی ہے کہ کیا تم بے خوف ہو، کیا تمہارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی آفت تم پر نہیں آئے گی، کوئی کنکر پتھر برسانے والی ہوا مسلط نہ ہو جائے۔ پچھلی کتنی ہی قوموں پر اسی طرح کے عذاب آئے نا، کتنی قومیں عذابوں سے دوچار ہوئیں۔ قوم لوط کا تو اس وقت بھی سب جانتے تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، آج تک بھی جانتے ہیں، پتہ ہے اتنی بڑی کھلی نشانی بحر لوط کی موجود ہے دنیا میں، تو کس طرح ایسے ہی آندھی، ایسے ہی کنکر پتھر کی بارش ان پر ہو گئی، پتھروں کی، اور کیسے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر سوچے انسان قیامت کو بہت دور بھی سمجھ رہا ہو، اگرچہ وہ بھی کچھ دور نہیں ہے، لیکن اس بات سے کیسے بے خوف ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی وقت اچانک پکڑ آ جائے۔ اسی لیے سورہ یاسین میں بھی قیامت کے تذکرے کے بعد کہا گیا وہاں پہ، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا، بالکل مٹا دے ان کی آنکھیں، موند دے، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو اس کے فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر بڑھ کے دیکھیں راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے، کیا انہیں کوئی راستہ سجائی دے گا پھر؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں، اس کے لَمَسَخْنَاهُ، لَتَمَسْنَا آ رہا ہے تاکید کے ساتھ، لام تاکید کے ساتھ، کہ ہم انہیں اگر مسخ کر کے رکھ دیں۔ مسخ کرنا کیسے؟ انسان بالکل ہلنے جلنے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے، اور دیکھتے ہی ہیں کیسا ہوتا ہی ہے نا، کیسے کیسے طاقتور پہلوان ہوں، کیا کیا دنیا میں کرتے رہے ہوں، کیسی اپنی صحتوں کے خیال تک رکھنے والے ہوں، اور ایک وقت آئے کہ وہ مسخ ہو کے رہ جائیں، اپنے بستر سے تک نہ ہل سکیں، اپنے ہاتھ پیر تک نہ ہلا سکیں، تو لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، کہ وہ جیسے جہاں ہے وہیں پہ وہ اس میں مکانتہم وہ مسخ ہو جائیں، کہ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ تو ایسی تنبیہات سے بات سمجھائی جاتی کہ دیکھو، سوچو، ایسی دنیا میں بھی آ سکتی ہیں، دور کی بات نہیں ہے، ابھی دنیا میں دیکھتے ہی ہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو، تم پر بھی اسی طرح کی کوئی بھی آفت کبھی بھی آ ہی سکتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے کس طرح سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور جب وہ آ جائے تو پھر پتہ چل جائے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، بس تم جلد جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیفا، کیسی ہے، نذیری، میری تنبیہ۔ نذیر کا لفظ یہاں پہ انذار کے معنوں میں آ رہا ہے، کہ جیسے آج تو تم آخرت کے انذار کو مذاق میں اڑا رہے ہو، اور ابھی ایک ذرا سا چرکا لگ جائے اور زمین ذرا سی ہل جائے، اوپر سے آندھی، کوئی ٹورنیڈو آ جائے، تو سمجھ میں آ جائے کہ کیف نذیری، کہ کیسے میری تنبیہ ہوتی ہے۔ ان آیات میں سوچیں کیسی یاد دہانی ہے نا۔ آج انسان اطمینان سے دنیا میں چھل پھر رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو دناتے پھر رہے ہوں، زمین کو فساد سے بھر رہے ہوں، کوئی بھی اپنے بل بوتے پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی حفاظت اور نگہبانی ہے کہ انسان کے سوچیں
خود جسم کے اندر سے، باہر سے، زمین کے نیچے سے، اوپر سے، آسمانوں کی طرف سے کیا کیا آفتیں ہیں جو نازل ہو سکتی ہے نا. ان آفتوں کی وجہ سے یہ زمین جو آج ہمارے لیے مہد بنی ہوئی ہو، ایک گہوارہ بنی ہوئی ہو، وہ قبر کا گڑھا بن جائے دیکھتے دیکھتے. تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ تنبیہ یہاں پر ہو رہی ہے. اور پھر کہا جا رہا وَلَقَدْ، وَلَقَدْ کس طرح بہت ہی ایمفیسس ہے نا اس میں، بہت ہی اس کے زوردار طریقے سے جیسے کہا جا رہا ہو، لا بھی اور قد بھی، اور ضرور ضرور، تحقیق لازماً، کذب الذین، کذبا جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو آج جھٹلا رہے ہیں ان سے پہلے بھی جھٹلانے والے تھے. فکیف، پس کیسا کانا، کیسا ہوا، نکیری، نکیری میرا عذاب. نکیر کا لفظ نکرہ سے ہے. نکرہ کہتے ہیں کوئی بہت ناگوار چیز کو، اچانک آنے والا عذاب. ویسے تو کئی الفاظ اس سے ہیں، اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں نا، جیسے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے اس عذاب کے لیے اصل آ رہا ہے کیف کان نکیری، پھر کیسا تھا میرا عذاب. یعنی تاریخ سے سبق لینے کی ابھی ہدایت ہو رہی کہ دوسرے قوموں کی سرگزشت سے سبق لے لے انسان، اپنے اوپر آنے سے پہلے، اپنی خود پھنس جانے سے پہلے، خود پر کوئی عذاب آنے سے پہلے پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق لے. وہ جو قرآن میں بھی بیان کیے گئے اور اس کے آثار دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے رکھے ہوئے ہیں، اور کتنے واقعات تو بلکہ ایسے ہی جو بھی پچھلی آیات میں جو تنبیہات تھیں زلزلوں، آندھیوں کی، تو وہ کتنے ریسنٹ، بلکہ کچھ ڈیکیڈ قبل کی خبریں بھی ذرا یاد کریں، کچھ جو کچھ ہوتا رہا، کہیں ترکی، پاکستان، جاپان، ہیٹی، کہاں کہاں کیسے کیسے زلزلے آتے رہے. ان زلزلوں میں گر جانے والوں کے اگر واقعات پڑھیں کیسے سمجھ میں آ جائے نا. فکیف کان نکیری، کیسی ہوتی ہے میری گرفت. اور سوچیں کہ کون اس سے بے خوف ہو سکتا ہے نا. اگرچہ جن قوموں کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا ہو، ان کے لیے اصل نکیر ہوتی ہے نا، اصل ان کے لیے ان کی پکڑ ہوتی ہے، ان کے لیے عذاب عذاب ہے. عذاب پہلا عذاب دنیا کا عذاب ان کے لیے ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے آنے والے زلزلے یا دوسری آفات تنبیہ ہے، ایک طرح کی آخرت کی یاد دہانی کے لیے ہے. اور اس کی لپیٹ میں کفار، مومنین سبھی آ سکتے ہیں. اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول کے غیر موجودگی میں آئے جب رسول نہیں ہو. لیکن بہرحال یاد دہانی تو ان میں بھی ہے نا، خواہ وہ عذاب نہیں تھے لیکن یاد دہانی ان میں ہے ہمارے لیے، اور اسی کی یاد دلاتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کے عذاب کی یاد دلاتے ہیں یہ تنبیہات بھی. تو اسی کی طرف یہاں پہ اشارے ہو رہے ہیں. اور پھر کہا جا رہا اب دلیلوں سے بات کی جا رہی، ذرا غور کرو، سوچو، اللہ کی نشانیاں دیکھو. اس کی طرف کہا جا رہا ہے. سورہ ملک ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 19 میں اولم، اور پھر وہی سوال کے لیے کیا، اور سوال پہ سوال ہو رہے ہیں. سوال جب کیے جائے تو کیسے ہوتا ہے؟ سوچنے کی دعوت ہوتی ہے نا. انسان آنکھیں بند کر کے بس سن نہیں رہا ہو، سوچ رہا ہو، غور کرے، اس پہ تفکر کرے. تو اولم، کیا اور نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، رآ سے یرو دیکھا انہوں نے، الطیری الا طرف الطیر پرندوں کے، فوقہم ان کے اوپر، صافات صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور سکیڑے ہوئے، ماں نہیں، یمسکہن، مسکا ہوتا ہے کسی چیز کو تھام لینا، یمسکہن نہیں تھاما ہوا، الا الرحمن مگر رحمان نے، انہ بکل شیء بصیر، اور بے شک وہ ہے ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز بصیر ہے، بہت دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، دیکھنے کی دعوت ہو رہی ہے، غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اپنے اوپر دیکھو، فوقہم اپنے اوپر، پر پھیلائے ہوئے پرندوں کو دیکھو. اور ان کے لیے کہا جا رہا فوقہم تو اوپر ہے، اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. صافات پھیلائے ہوئے، پر پھیلائے ہوئے. صافات کا لفظ ایسے تو صف سے ہے نا، سواد فے صف. صافات کے معنی جیسے صف باندھنے والیاں اصل معنی ہوتے ہیں. فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح سورہ صافات میں نا، والصافات صفا،
لیکن یہاں ایک سیدھی صف کی طرح پروں کا پھیلانا، کے پر پھیلا لیتے نا پرندے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ویسے صف کی طرف بھی ہو سکتا ہے، صفیں بھی بناتے ہیں نا پرندے اڑتے ہوئے، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن زیادہ پر پھیلانے کی بات ہے کیونکہ آگے وَيَقْبِضْنَ سکیڑنے کی بھی بات آ رہی ہے. قبض قاف بے دعات جو ہے، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، کسی چیز کو مٹھی میں پکڑ لینا جیسے قبضہ ہوتا ہے، قبض مٹھی کو کہتے ہیں. انقباض ہاتھ پاؤں کو سمیٹ لینا جیسے ہو، تو وَيَقْبِضْنَ اور جیسے سکیڑ لیتے ہیں وہ. ما یمسکہن، اور مسکہ کا لفظ ویسے اسی کا سنانی میں ایک طرح سے ہے قبض کا، لیکن اس میں کسی چیز کو تھام لینے اور حفاظت کرنے کی بات آتی ہے. تو یمسکہن تو نہیں تھام سکتا انہیں، ہننا کا اشارہ طیر کی طرف، پرندوں کی طرف، کہ انہیں، ان پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے، کون ان کی حفاظت کر رہا ہے، کہ وہ جو ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں. الا الرحمن، مگر الرحمن. الرحمن، الرحمن جس نے دنیا کی تخلیق اپنی رحمت کے ساتھ کی، جس نے اپنے اوپر لکھ لیا کہ رحمت کو کتب علی نفسہ الرحمہ آتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی کچھ واجب کر نہیں سکتا، لیکن کوئی اصول رول اللہ تعالیٰ کو دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی رول رکھے ہیں، اپنے لیے بھی اصول رکھے ہیں. اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے رحمت کو، الرحمت کو. اس کی رحمت ہر ذی نفس پہ، ہر چرند پرند کو پر اس طرح سے کیسے وہ انہیں سنبھالے ہوئے ہے. اور اس کا پرندوں کا اڑنا، اور خصوصاً سوچیں جو مائگریٹ کرتے ہوئے کس طرح جو ان کے جھنڈ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیسے اپنے نظروں کو متوجہ کرنے والا منظر ہوتا ہے نا. ہر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہے جب وہ اڑ رہے ہوں. یہاں اسی لیے آ رہا ہے اولم یرو، تو یرو سے اب ظاہر ہے صرف آنکھوں سے دیکھنا، کوئی جانوروں کی طرح جیسے ایک جانور دیکھ رہا ہو اس طرح کا دیکھنا مراد نہیں ہے نا. آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یعنی بات جو ہو رہی ہے غور کرنے کی، اللہ کی آیات، اس کی نشانیوں پر تفکر کرنے کی ہدایت ہے. سوچنے کی بات ہے ہوا جس پر ایک پرندے کا ایک ننھا سا پر بھی، ایک پر کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہوا میں اوپر رہ نہیں سکتا نا، نیچے گر جائے گا فوراً ہی. اور وہ ہوا اتنے بڑے بڑے پرندوں تک کو بھی، کیسے کیسے گیز وغیرہ، باز، ایگل، کتنے بڑے بڑے پرندے بھی ہوتے ہیں، ان کو کیسے وہ تھام لیتے ہیں اوپر، وہ ہوا میں معلق اڑتے پھر رہے ہوں، وہ کس طرح سے وہ اڑ رہے ہیں. ذرا غور کرو کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، کس نے وہ پرندوں کو اڑنا سکھایا، کس نے ان کو اپنے آپ کو ہوا میں معلق کر لینا سکھایا، کس نے ہوا میں ایسی صفات رکھی کہ وہ اس پہ اڑ سکیں. اور جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ صافات میں صف کی بھی بات ہے نا، صف کی طرف بھی جیسے اشارہ ہو رہا ہو کہ وہ صفوں کس طرح سے وہ صفے بنا کر اڑ رہا ہوتا ہے نا. اکثر دیکھا بھی ہوگا، ہم سبھی نے دیکھا وہی ہے کس طرح وی شیپ بنا لیتے ہیں نا. اب آج انسان اس کی وجوہات جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے پرندے کیوں اس شیپ میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کس طرح انہیں ہوا کے پریشر کا سامنا کم کرنا پڑتا ہے. لمبا سفر ان کے لیے نسبتاً بہت آسان ہو جاتا ہے نا اگر الگ الگ اڑنے کی نسبت اس طرح سے جب ایسی شیپ بنا کر اڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن پرندے ظاہر ہے کہ کوئی سائنس انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے، لیکن اور اس شیپ کو بھی کتنا جیسے بہت ہی امیزنگ وہ منظر ہے نا، کہ صرف یہی نہیں کہ ایک ہی طرح بس اڑ رہے ہیں، اسی طرح پوزیشن بدلتے بھی ہیں نا، کیونکہ جو سب سے آگے پرندہ ہے وہ تھک جاتا ہے تو اس کو اپنی پوزیشن بدلنی ہوتی، تو آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو وہ سب اسی طرح شیپ بھی بنتی جاتی ہے اور پوزیشنیں بدلتی بھی چلی جاتی ہیں نا. اب یہ سب کس نے علم دیا، کس نے سکھایا، کس طرح سے وہ یہ سب کر رہے ہیں. انہ الا الرحمن، الرحمن ہے وہ جو جس نے رحمت پہ دنیا بنائی، جو اپنے بندوں پہ، اپنے مخلوق پہ جو رحمت کرنے والا ہے وہ ہے سنبھالے ہوئے. اس سے پھر یہ اولم یرو جو کہا جا رہا تھا دیکھتے نہیں ہیں، اس کو دیکھنے سے پھر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا بات ہے، کیا چیز سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے. انہ بکل شیء بصیر کہا جاتا، بتایا بھی جا رہا، صرف پرندے ہی نہیں، صرف پرندوں کو ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے، بکل شیء بصیر، ہر شے کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو
ہر ایک کو سنبھالے ہوئے ہے. کہا جا رہا ہے اس پہ غور کرو کہ اپنے رب کو پہچانو جس نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے، جو تمہیں بالکل اسی طرح جیسے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو رہنا بسنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے لیے رزق مہیا کرنا کیا کچھ سکھایا ہوا ہے، کس طرح سے کس نے ہے، کون ہے جو انہیں سنبھالے ہوئے ہے. پھر کہا جاتا امن، امن پھر وہی سوال کے لیے کہ کون ہے، بھلا کون ہے، بلکہ پھر من آتا ہے تو اکثر بتاؤ کے معنی بھی لکھتے نا ترجمے میں قرآن میں دیکھیں تو، کہ بتاؤ وہ کون ہے، غور کرو کون ہے وہ. ھذا الذی، وہ جو ہوا وہ، جند لکم، لشکر تمہارا، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، سوائے رحمان کے، ان الکافرون الا فی غرور، ان نہیں الکافرون کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں، مگر یہ کہ دھوکے میں ہے، کفار دھوکے میں ہے. اب یہاں پہ جو بات پھر وہی سوال کی طرح بات ہو رہا ہے کہ ذرا ہو رہی ہے، غور کرو. جند الکم، جند کا جو لفظ ہے لشکر کے لیے، لشکر کے لیے قرآن میں کئی لفظ ہے. ابھی پیچھے اسی صورت میں فوج کا لفظ بھی ہم پڑھ ہی چکے ہیں. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کون ہے، کون سا لشکر ہے جو انہیں ان کی مدد کرے. اب وہ جو ہے عذاب کی مانگ رہے ہیں نا، بار بار پوچھتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آتا، اور پوچھ ایسے رہے ہیں جیسے کوئی اگر وہ عذاب آج آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس لشکر موجود ہے. تو وہ سوچنے کی دعوت ہو رہی ہے کہ ذرا سوچو، غور کرو کہ کون ہے. من ھذا الذی ھو جند لکم، کہ جو عذاب کے مطالبے کر رہے ہو، اگر وہ عذاب دکھا دیا جائے تو تمہارے پاس کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے. اور پھر ان الکافرون الا فی غرور، کیسے ان کے افسوس کا اظہار ہو رہا ہے ان کی کفار کی باتوں پر، کہ کس طرح سے کوئی بھی کتنا بڑا ان کا دھوکہ ہے نا، کہ وہ جس کو آرام سے پوچھ رہے ہیں اور وہ عذاب آ جائے تو کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں وہ، کون سا لشکر ان کے پاس ہے، ذرا غور کرو. من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. بات مسلسل انذار کی چل رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کیسے پکڑ آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے. اور پھر الرحمن کا نام ساتھ ساتھ آتا ہے نا، بار بار اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے الرحمن ہی کا نام آ رہا ہے، کہ وہ کس طرح اس رحمان کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا ہے. رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے، وہ تو انہیں ان پہ رحمتیں فرما رہا ہے، ان کی ہدایت کے لیے اتنا بہترین انتظام فرما رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، اور کتنی ذریعوں سے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کے لیے ہدایت پہنچانے کے کیسے کیسے انتظام رکھے ہوئے ہیں. اور انسان کی کیسی بدبختی ہے، کیسا دھوکہ ہے کہ وہ اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے عذاب کو مانگ رہا ہو، کہ رحمت مانگنے کے بجائے عذاب کی خواہش کرے، عذاب کے لیے مطالبے کرے کہ لا کے دکھاؤ. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے تمہارے پاس نا، آج اپنی طاقت، اپنی فوجوں، اپنے وسائل کے بل بوتے پر قریش کی طرح، جیسے اگر زبان سے عذاب نہیں بھی مانگ رہے ہوں تو انسان اپنے اعمال، اپنی حرکتوں سے اللہ کے عذاب کو دعوت دے بھی رہے ہوتے ہیں نا. ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کہ اگر آ گیا تو تم کچھ کر نہیں سکتے اگر عذاب آ جائے. اور پھر کہا جاتا امن ھذا الذی، کون ہے وہ جو، الذی وہ جو، یرزقکم، رزق دیتا ہے تم کو، امسک اگر روک لے، مسک کا وہی تھامنا پکڑنا، رزقہ ان کا رزق، بل لجو، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، پھر اتووں و نفور، سرکشی پر اور نفرت پہ، دور بھاگنے میں. اب یہاں پہ پھر وہی ایک اور بات پہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا، پھر سوال کی طرح ہی بات ہو رہی ہے. امن ھذا الذی، کون ہے جو رزق دے اگر تم سے رزق روک لے. سارے امکانات دنیا میں بھی کیا کچھ ہو سکتا ہے، وہ سب چیزوں پہ غور کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. یہی چیزیں ہمیشہ ایسے ہی امن سے زندگی کا چلتا رہنا، اس کی کوئی گارنٹی تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چلا رہا ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر رزق روک لے، رزق روکنے کی کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ویسے رزق کو مفسرین نے کسی نے وہ بھی سمجھا کہ بارش ہی کی طرف اشارہ ہے.
بارش ہی رک جائے تو کہاں سے رزق پیدا ہو، کہاں سے تم اناج اگاؤ گے؟ لیکن رزق روکنے کی اور بھی کتنی اللہ تعالیٰ کے پاس ذریعہ ہو سکتے ہیں. جاب کوئی ختم ہو جانا ہو، کوئی اور چیز پورے ملک کے اکانومی کے ایک دم ڈاؤن ہو جانا ہو، کیا کچھ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے رزق روک لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ کہاں بتاؤ ذرا، سوچو کہاں سے لا سکتے ہو؟ آج انسان سمجھتا تو ہے کہ اپنے زور بازو سے حاصل کر رہا ہے، لیکن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو سمجھ میں آ جائے اپنا کچھ بھی زور نہیں تھا، اللہ کی رحمت تھی، وہ رک گئی تو بس کچھ کر نہیں سکتا اپنے آپ انسان. لیکن ایک طرف اتنا مجبور ہے، رزق کے لیے تو کتنا مجبور ہے انسان، زندہ نہیں رہ سکتا. 3 دن سے زیادہ رزق نہ ملے، کھانے کو نہ ملے تو موت ہی آ جائے. اور اس پر پھر انسان کی اکڑ کا کیا حال ہے، اتنا جو بے بس ہے، اتنا جو کمزور ہے، اتنا جو حاجت مند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی جسے حاجت ہے، اس کا حال کیا ہے کہ بل لجو فی عتو و نفور. لجو کا جو لفظ ہے، لجا کے معنی ہوتا ہے اڑنا کسی چیز پر نا. باہری لجن کا بھی لفظ آتا ہے جو بہت گہرے پانی کے لیے. لجا کیا ہے تو ضد میں جیسے دور تک جانا، شدت سے اڑ جانا کسی ضد پر. تو بالکل وہی حال ہوا تھا نا کفار مکہ کا، کہ ضد پہ اپنی اڑے ہوئے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا نہیں ہے، صاف نظر بھی آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، حق کی بات بتا رہے ہیں، آپ کی تنبیہات سامنے نظر آ رہی ہیں، لیکن مان نہیں رہے ہیں، اس پہ اڑے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں اپنی ضد میں. اور نفور کا جو لفظ نفرہ ہوتا ہے کسی چیز سے دور بھاگنا، اردو میں نفرت کا لفظ بھی اسی سے ہے. تو وہی نفرت دل میں بھری ہوئی نا، کیسے ہیٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں نا، خود کرتے ہیں ہیٹ اور لوگوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں نا کفار، نفرتیں کریں نہ دور بھاگ رہے ہوتے ہیں حق سے. تو ان کا یہ حال ہے. ایک طرف یہ حال ہے اللہ تعالیٰ رزق ذرا سا روک لے تو کچھ کر نہ سکے، اور دوسری طرف اکڑ ان کی یہ ہے، اب اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پہ، جو ہم نے صحیح سمجھا تھا بس وہی صحیح ہے، جو ہم کرتے آ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے. کوئی اگر صحیح بات سنانا چاہے تو اس سے نفرت سے منہ پھیر لیں. نصیحت بھی کریں تو کسی کو دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے، اپنے مسلمانوں میں، اپنی اولادوں میں تک بھی کبھی نصیحت کر رہا ہو، پتہ چلے کہ گردن اکڑی ہوئی ہے، سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، بات سننا ہی نہیں ہے انہیں. تو پھر نفور کیسے وہ سرکشی میں، اتو کا لفظ جو ہوتا ہے وہ سرکشی جو تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہوا ہے اور اس میں سرکشی میں اکڑے ہوئے ہیں. اور افا میں یمشی، پھر سوال ہوتا ہے کیا فا پس من وہ یمشی، یمشی چلنے کے لیے مشو کا لفظ ہوتا ہے، چلنا، چلنے کے لیے کوئی 1 درجن الفاظ عربی میں ہوں گے، لیکن مشو کا لفظ جیسے ایک مقام سے دوسری مقام تک جانے کے لیے ایک عام لفظ سمجھے، چلنے کے لیے جو ہو سکتا ہے. تو وہ کہ پس کیا وہ جو چلتا ہے، مکبن، مکبن کا لفظ جو ہے مکبہ گرا ہوا، کبا کعبے بے کب کے معنی تھے منہ کے بل گرنا. تو مکبن جو گرا ہوا ہو، منہ جھکائے ہوئے، علا وجہ ہی، وجہ کہتے ہیں نا چہرے کو، تو علا وجہ ہی کہے تو منہ کے بل، منہ کے بل جو گرا ہوا ہو، جیسے گردن جس نے جھکائے ہوئے ہو اپنی. احدا، آ کا جب لفظ کے معنی کیا ہوتے، اس کے لیے تفضیل کے لیے ہوتا ہے نا کہ زیادہ. احدا، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام میں یمشی، یا وہ جو چلتا ہے، سویہ، سویہ کا جو لفظ ہے وہ کافی سمجھنے والا ہے، سین وا یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. سویہ ویسے تو ہوتا ہے جیسے وزن، جسامت کے لحاظ سے برابر ہونا، لیکن جب اس سے لفظ سویہ بنے تو جیسے پورا پورا یا سیدھا کے معنوں میں، ناپ وغیرہ ہر لحاظ سے برابر ہونا، کسی مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے کوئی کمی زیادتی نہیں ہو. سویہ کا لفظ ایسے جس طرح قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے، سورہ مریم میں 2 جگہ آتا ہے نا، کہ وہاں ایک تو یہ کہ حضرت زکریا کو جب فرشتے آ کے خبر دے رہا ہوتا ہے نا، انہوں نے نشانی مانگی تو نشانی دی گئی تھی کہ اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ. تو وہاں وہ سویہ کا لفظ تھا، تو جیسے 3 راتیں پوری، 3 راتیں صحیح سالم پوری 3 راتیں. اسی طرح جب حضرت مریم کے سامنے فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو وہاں پہ بھی لفظ تھا بشرن سویہ کا،
فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. تو جیسے صحیح سالم انسان کھڑا ہوا انسان سامنے، تو یہاں آ رہا ہے کہ ایک دو جیسے سینیرو بتائے جا رہے ہیں نا، کہ ایک طرف وہ ہے جو سر اوندھائے چل رہا ہو، اور ایک طرف وہ ہے جو اپنے اعتدال پہ قائم ہو، سیدھے راستے پر قائم ہو، اور اس کے صحیح چال اس کی ہے، سیدھی طرح دیکھ بھال کر چل رہا ہے سر اٹھائے ہوئے، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر جو صحیح راستہ ہے جس پہ چلنا چاہیے انسان کو، جو روش اختیار کرنی چاہیے دنیا میں، اس پہ وہ چل رہا ہے. تو دونوں میں سے کون اہدا ہے، کون زیادہ ہدایت پر ہے، ذرا یہ سوچو، کہا جا رہا ہے نا. انسان سوچیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، کس طرح انسان بنا کر پیدا کیا نا، اور جانوروں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ، اور خصوصاً کتے کی جیسے مثال قرآن میں بھی دی گئی کہ کس طرح وہ بس نیچے زمین پر سونگتا ہوا صرف چل رہا ہو نا، ہر وقت اس کو کھانے کی خواہش لگی ہوئی ہو. تو ایک اس سے جیسے مثال ہو رہی کہ ایک جو زمین کا ہی بندہ بنا ہوا ہے، اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، ہر وقت اپنی خواہش کے پیچھے بس سر جھکائے چل رہا ہو. اور یا پھر یہ بھی کہ سر جھکائے ہوئے چلنا، جو بس چلتا آ رہا ہے ایک جانور کا، جیسے جا رہا ہو ریوڑ، ایک کے پیچھے ایک بس چل رہا ہوتے ہیں نا، جہاں لے جا رہا ہے چرواہا جا رہے ہیں. انہیں پھر بھی ہوش گوش ہو سکتا ہے، ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے وہ لوگ ہیں جو بس کچھ بھی سوچنا نہیں چاہ رہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے. جو گھروں میں ہو رہا تھا، جو بچپن سے سن رہے تھے، جس کو بس صحیح سمجھ لیا تھا، جس روش کو بس وہی کرتے رہنا ہے، اور کوئی بات صحیح سننا ہی نہیں چاہتے، حق کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہتے. تو ذرا سوچنے کی بات ہے، کون ہے جو ہدایت پر ہے، کون زیادہ ہدایت پر ہے. ایک طرف وہ ہے کفار، وہ جو کس طرح سے ان کے آبا نے مذہب کو بگاڑ دیا، کہ دین ابراہیمی میں انہوں نے شرک گھسا دیا، کیسے کیسے بتوں لا کے رکھ دیا، اور اب انہیں کچھ سننا نہیں ہے، بس آنکھ بند کر کے وہ آبا کے پیچھے سر جھکائے چلتے چلے جانا ہے. یا وہ جو اللہ کے رسول آ کر صحیح بات بتا رہے ہوں، ان کی غلطیاں انہیں بتا رہے ہوں، اور ان کی جو بات مان رہے ہوں اللہ کے رسول کی، وہ کی ہدایت پر ہیں. ذرا خود سوچو، یہ کہا جا رہا ہے. ہم سے بھی وہی بات ہو رہی ہے، آج کے انسانوں سے بھی وہی بات ہو رہی ہے. اپنے زمین کا بندہ، خواہش کا بندہ بنتے ہو، بغیر دیکھے ہوئے چلتے ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یا پھر ایک طرف وہ جو کہ سیدھے راستے کو دیکھے، جانچیں سمجھیں اپنے لیے، اور سر اٹھا کر دیکھ رہے ہوں، سیدھی طرح صحیح راستہ اپنے لیے چن رہے ہوں. ان میں سے کون سیدھے راستے پر ہو سکتا ہے، ذرا سوچو. اور پھر کہا جا رہا، قل کہہ دو، هو الذی، وہی ہے جس نے، انشاءکم، انشاء اٹھایا، پیدا کیا تم کو، انسانوں کو سب سے خطاب ہو رہا ہے، خطاب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، فؤاد کہتے ہیں دل کو، افئدہ اس کے جمع. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے ما جو تم شکر کرتے ہو. اب بنائے تمہارے لیے، اب اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت، عظیم نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، کس طرح دیکھنے سننے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. فؤاد دل کے لیے آتا نا لفظ، لیکن قرآن میں دل کا لفظ، چاہے وہ قلب کا بھی اور یہ فؤاد کا خاص طور پہ اس کے لیے آتا ہے جہاں شعور ہے، جہاں انسان فیصلے کرتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے دیکھ کر. تو ایک طرف تو سمع اور ابصار کی صلاحیت ہے جو اللہ نے دی، سننے کی اور دیکھنے کی، اور پھر اس سے نتیجہ نکالنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی. سمجھ سکتا ہے انسان، غور کر سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے ٹولز دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اس کے پاس خود اتنی بڑی نعمتیں ہیں. اسی طرح کی آیات جیسے قرآن میں کئی جگہ ہیں، اور وہاں ہر جگہ وہی آتا ہے. سمع کی بات پہلے آتی ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہا جاتا ہے لیکن تم شکر نہیں کرتے، شاید کہ تم شکر کرو، اس کے لیے اللہ نے دی. تو سمع جو ہے ایک تو سب سے پہلی صلاحیت ہے نا جو انسان
جس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، پیدائش سے بھی پہلے سے سن رہا ہوتا ہے، اور زیادہ سنی ہوئی باتیں بھی زیادہ بھی ہوتی ہیں نا، انسان ہر طرف سے کچھ نہ کچھ سن رہا ہے، علم کا ذخیرہ دماغ میں جمع ہو رہا ہے، اس کے کیا کچھ سنتا رہتا ہے۔ پھر ابصار کی بات آتی دیکھنے کی، کہ دیکھ کر اللہ کی آیات دیکھے، غور کرے، اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر یہ سمجھ، شعور، یہ سب کچھ جو اللہ نے دیا وہ کتنی اہم چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں دوسری جگہ بھی اور یہاں بھی سورہ سجدہ کی آیت اور یہ آیت دونوں بالکل یہی ہے آیت، وہاں بھی جو قلیلا ما تشکرون آخر میں آتا نا کہ کم ہی تم شکر کرتے ہو۔ جتنی یہ بڑی نعمتیں تھیں اس کا جیسا شکر کرنا چاہیے تھا، انسانوں میں سے قلیل ہی ہے، کم ہی لوگ ہیں جو اس کا ویسا شکر ادا کرتے ہیں نا۔ سوچے اس سما، اس بصر سے انسان سارے کام لے رہا ہو، بالکل بیکار ترین کام بھی لے رہا ہو، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے، اپنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات کو گھلانے کے لیے تک بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے استعمال نہ کرے تو کتنی بڑی انسان کی محرومی ہے نا یہ۔ اسی لیول کے اس میں سورہ اسراء میں، بنی اسرائیل میں آتا بھی ہے نا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ سب وہ چیزیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے تو پوچھے گا بھی نا، تو ان کے بارے میں سوال بھی ہونے والا ہے کہ تم نے اس سے کیا کام کیا لیے، اللہ کی نشانیاں دیکھیں۔ یہ سبھی اوپر سوچے اتنے سارے جو سوالات تھے وہ سب سنے ہم نے، اور یہ آیات یہ ہم نے پڑھی اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بعد کیا ہم نے اس سے غور کیا، کیا اس سے ہم نے حاصل کیا، کیا اس سے ہم نے سبق لیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے، اتنی اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے نا، سمع، ابصار اور افئدہ کی وجہ سے، اور خود یہ سب صلاحیتیں رکھ کے اگر جانوروں سے بدتر زندگی گزارے تو کتنی بڑی محرومی ہے نا۔ جانور کو تو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ پھر بھی پورا کر رہا ہے، اگر انسان اس مقصد کو پورا نہ کرے تو جتنی بڑی اس کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے انہی صلاحیتوں سے، ناکامی بھی پھر اتنی بڑی ہوگی نا۔ اور کمی ہے تو جو شکر کرنے والے انشاءاللہ ان قلیل لوگوں میں ہم ہوں کہ صحیح معنوں میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا شکر کرنے، ان کو صحیح طرح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس سمع ابصار کا صحیح کام ہم لے سکیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے قل کہہ دو هو الذی، وہی ہے جس نے ذرأکم فی الارض، پھیلایا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف حشر ہونا ہے۔ دال رے واو دال رے حمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے پھیلانا، منتشر کرنا، اس کے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی کے لیے بھی آتا ہے، اس کے لیے بھی آتا ہے جو کسان جو کو پھیلاتے ہیں نا کسان، تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے۔ تو اب یہاں آ رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیلایا۔ سورہ مومنون میں بالکل یہ دونوں آیات اسی طرح ایک کے پیچھے ایک اسی طرح سے آتی ہیں، تو دونوں کا بڑا تعلق بھی ہے نا آپس میں، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ تمہیں دیا، صلاحیتیں تمہیں دی، اور دے کر تمہیں زمین پر بھیجا، تمہیں پھیلایا یہاں پہ، اور اس کے بعد تم کرتے کیا ہو، اللہ کے پاس جمع بھی ہونا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جس اللہ نے تمہیں جسے بیج پھیلائے ہو تمہارے زمین میں، تمہیں زندگی دے رہا ہے، یہاں پہ پھیلا رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، کیا وہ پھر اپنی بوئی ہوئی فصل کو کاٹے گا نہیں؟ کیا وہ جمع نہیں کرے گا؟ کسان ایک تھوڑے سے بیجوں سے جو محنت کرے اگائے پھر اس کو واپس جمع بھی کر رہا ہوتا ہے نا، تو کیا تمہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ تمہیں ضرور جمع کرنے والا ہے، جیسے کہا جا رہا ہے نا الہ تحشرون، ضرور اس کے پاس جمع ہونا ہے۔ آج اسی نے پھیلایا ہے، آج وہی تمہیں پال پوس رہا ہے، آج سب کچھ تمہارے لیے کر بھی رہا ہے، کل جمع بھی اس کے پاس ہونا ہے، اس مالک یوم الدین کے سامنے جا کر کھڑا بھی ہونا ہے، اس کو مت بھولو۔ اور جب اس حشر کی یاد دلائی جاتی، جب وہ اللہ کے پاس جمع ہونے کی بات کہی جاتی ہے، تو پھر کفار کا جواب کیا ہوتا تھا وہ بھی آ رہا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى، کب، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، کہ جیسے یہ وعدہ کب پورا ہوگا پوچھ رہے ہوں کہ متا کب ہوگا یہ وعدہ،
ان کنتم صادقین، اگر ہو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جمع کے سارے میں کہا جا رہا ہے، صرف رسول سے ہی نہیں، رسول کے ساتھیوں سے، مسلمانوں سے جو بھی انہیں انذار ان کے لیے کر رہے ہوں، وہ جواب یہ دیتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ذرا بتاؤ کہ کب آئے گا وہ نا۔ اب یہ پوچھنا ہی کیسی حماقت کی بات ہے نا۔ دنیا میں کون سی چیز ہے جس کا اگر وقت نہیں پتا ہو تو انسان اس کو ماننے سے انکار کر دے؟ ایک اپنی اولاد تک کی پیدائش کا انسان کو صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس دن پیدائش ہوگی اس کی، اور کیا اس کے انکار کر سکتا ہے کہ نہیں ہونے والا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کس دن آنا ہے۔ بارش کا کس کو پتہ ہے کس وقت آئے گی کب نہیں آئے گی؟ کچھ دن پہلے کچھ پتہ چلا لے، کچھ اندازے کر لے، مگر ہمیں پتہ ہے سب اندازے ہی ہیں نا۔ اور بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں، کل ہی کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا، تو آج کیا کل کے آنے سے انکار ہم کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہاں پہ رکھ دیا گیا۔ خود ہی انسان اس کی حماقت پہ غور کر لے کہ بجائے اس کے کہ اس قیامت کی تیاری کریں، اس کے لیے تیار رہیں، اس حشر کی فکر ہو، آرام سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو کب آئے گا؟ یعنی مانتے ہی نہیں ہم جاؤ کہ اگر تم بتاتے نہیں ہو کہ کب آنے والی ہے قیامت۔ جواب یہ دیا جاتا، قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی اصل تو اللہ کے پاس ہے، تم مانو یا نہ مانو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ علم اس کا صرف اللہ ہی کے پاس ہے نا، انبیاء اور فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا نا۔ حدیث جبرائیل میں بھی جیسے پتہ چلتا آپ سے آ کر انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آ کے سوالات کرتے ہیں نا، کچھ مشہور حدیث ہے نا حدیث جبرائیل، اس میں آخر میں انہوں نے اس کی قیامت کے بارے میں سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا جواب دینے والا بھی نہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالکل صحیح پتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ کب آئے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں کہ العلم، علم اس کا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وانما، اور بات یہی ہے، انما کہے تو پھر وہی بات کہ سوائے اس کے کوئی بات نہیں، میں بات بس اتنی ہے کہ انا میں ہوں نذیر مبین۔ نذیر یہاں پہ پھر فعیل کے وزن پہ آ رہا ہے کہ ڈرانے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، مبین کھول کھول کر بتا دینے والے، نذیر مبین صاف صاف۔ نذیر مبین کہیں تو ایک تو بات کھول کے بتانے والے ہیں، دوسرے آپ کا نذیر ہونا بھی مبین ہے، صاف نظر آ رہا ہے، آپ اللہ کی طرف سے نذیر بنا کے بھیجے گا، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اب تم مانتے ہو اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانتے اپنا نقصان کرو گے، میرا کام تو بتا دینا ہے۔ فلما، پھر جب، رأوہ، دیکھیں گے اس کو، اسے دیکھیں گے۔ آج تو مذاق اڑا رہے ہیں کہ کب آئے گی، اب جب وہ آ جائے گی اور وہ اسے دیکھیں گے زلفتاً قریب سے، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین، چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ جو تم تھے تم بہی، ساتھ اس کے، تدعون، تم مانگتے تھے، بڑی شدت سے دعائیں کر رہے تھے، وہ پکار رہے تھے، مانگ رہے تھے کہ لاؤ کہاں قیامت کب آئے گی۔ عذاب کے لیے بھی بات ہو سکتی کہ عذاب کے مانگ رہے تھے، اب یہ ہے وہ۔ رأوہ کا جو اشارہ ہے وہ اسی طرح دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، دنیا کے بھی عذاب کے لیے، آخرت کے لیے بھی، کہ بس جب وہ اسے دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، زلفتاً، جب وہ قریب آ جائے گی، زلفہ کے معنی قریب، سیئت کا جو لفظ ہے سو سے، سو کہتے ہیں نا ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، وہ چاہے دنیاوی امور ہو یا آخرت کے، برائی خرابی کو کہتے ہیں نا، سیئہ برے اعمال کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہے۔ تو سیئت کہیں تو جیسے بگڑ جائیں گے، وجوہ، وجہ کی جمع چہرے کے لیے، تو ان کے کفار کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ ایک سوچے دنیا میں بھی ایک کچھ سخت عذاب ہو کہ سمجھیں کہ موت کی سزا کے لیے مجرم کو لے جایا جا رہا ہو تو اس کا چہرہ پہلی سیاہ پڑ جاتا ہے، سننے میں آتا ہے نا، تو وہ جیسے وہ تو ذرا سی اس دنیا کی موت ہے، وہ کہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اگر عذاب سامنے ہو، یا اس دنیا میں کوئی پکڑ میں انسان سخت آ جائے، پتا ہو کہ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گھر گئے، تو پھر یہ حال ہوگا کہ بگڑ جائیں گے، چہرے ہی بگڑ جائیں گے، کچھ چہروں کے کیا حال ہو جائے گا۔ اور اس وقت ان سے کہا جائے گا، اب چاہے فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں
یا پورا ماحول ہی ان سے کہہ رہا ہے، خود ان کے دل سے ہی آواز نکل رہی ہوگی کہ اچھا یہ وہی چیز ہے جس کو ہم مانگ رہے تھے. تو وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے. قل کہو، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اہلکنی اللہ ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا یا رحم کر دے ان پر، فمن یجیر الکافرین پس کون یجیرو بنا دے گا کافرین کو، کفار کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں جب اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ قریش کے کتنے مختلف خاندانوں میں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے تھے نا، اکثر لڑکے ہو رہے ہیں، نوجوان مسلمان ہو رہے ہیں. تو ان کے بڑے جو ہے وہ کس طرح سے ہر گھر میں ایک جیسے آفت آ رہی ہو نا، تو کتنے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دینے والے ہیں، کہ جادو ٹونے تک بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں، پوری بلکہ قتل کے منصوبے تک بھی آخر میں بنا لیے. تو یہ سب وہ کر رہے تھے. تو ان کے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، کوششیں بھی کر لو، اور ہم ہلاک بھی اگر ہو جائیں، لیکن سوچنے کی بات تمہارے لیے یہ ہے کہ کافرین کو کون بچائے گا عذاب علیم سے. سوچیں مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کر بھی دیں، ہلاک بھی کر دیں، تو آگے ان کے لیے جنت ہے، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جو کفار ہیں ان کا کیا ہونے والا. ذرا سوچ لو کہ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں ہلاک کرے یا رحم کر دے، بچا دے ہمیں، فتح دے دے، دنیا میں غلبہ دے دے جیسا کہ ہوا. لیکن کفار خود سوچ لے، اپنے لیے سوچیں کہ انہیں کون بچانے والا ہے، کون بنا دینے والا ہے. قل کہہ دیجئے، انہیں بتا دیں، هو الرحمن وہ ہے رحمان، الرحمن آمنا بہ ایمان لائے ہم ساتھ اس کے، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. فستعلمون پس ان قریب جان لوگے، من ہوا کون ہے وہ، فی ضلال مبین جو سری گمراہی میں ہے، جو گمراہ ہے. اب کہا جا رہا ہے کہو، جواب دے دو ان کو کہ وہ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تو اللہ پہ ایمان لائے والے ہی توکلنا. ایک مومن کے لیے تو ہر حال میں وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے نا، ہلاکت ہو تو بھی خیر ہے. ہم تو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، آج دنیا کے لیے بھی اسی پہ توکل کرتے ہیں کہ وہ رحم کر دے گا، وہ بچا دے گا، ہم تو اس پہ توکل کرتے ہیں. اور فستعلمون تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. پیشن گوئی ایک طرح کی ہو رہی نا، اور ہوا بھی آگے چل کے خود ہی سمجھ میں بھی آ گیا. کچھ لوگوں کو سزا ملنے کے بعد، عذاب ملنے کے بعد، غزوہ بدر، غزوہ احد میں مارے جانے کے بعد سمجھ میں آیا ہو، اور کچھ کو جنہیں آگے جا کے اسلام کی توفیق ہوئی انہیں سمجھ میں آ گیا کہ کون ہے جو سری گمراہی میں ہے، فی ضلال مبین کون بہکے ہوئے ہیں. قل کہہ دیجئے، ارأیتم دیکھو، ارأیتم کا جو لفظ ہوتا ارأیتا کیا دیکھا تم نے. ارائیتا پہلے ہم سمجھ رہے تھے نا، یراؤ کے لفظ میں دیکھنا ظاہر ہے صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں، غور کرنے کی بات ہوتی ہے نا، سمجھنے، غور کرنے، مشاہدہ کرنے، اس سے نتیجہ نکالنے کی. قل ارائیتم ذرا دیکھو بھلا، غور کرو، اصبح اگر ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن غورا کا جو لفظ ہے نشے بھی جگہ کے لیے کہا جاتا ہے، غار کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے، پہاڑ کے اندر کی کھو. غورن نیچے اتر جائے، فمن یأتیکم پس کون یأتیکم لائے گا تمہارے لیے، بماء معین پانی، معین کا جو لفظ ہے رواں جاری پانی کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو صاف شفاف خالص پانی جس میں بے آمیز، جس میں کوئی اور ملاوٹ نہیں ہو، اس پانی کے لیے بھی آتا. تو وہ کون لائے گا وہ پانی تمہارے لیے. اب پانی کے نیچے اترنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں نا، پانی کی سطح اتنی نیچے ہو جائے کہ زمین سے پانی حاصل کرنا ہی ناممکن ہو جائے نا، اور دوسرے یہ کہ بارش نہیں ہو، کم ہو جائے، اس کی وجہ سے نہریں، چشموں، دریاؤں کا پانی کیسے جب بالکل نیچے ہو جائے تو گدلا بھی زیادہ ہی ہو جاتا ہے نا، پینے کے قابل نہ رہے. تو کہا جا رہا ہے کہ کون ہے، اور کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو آج اس کتنی بڑی نعمت ہے، پانی بھی کتنی اہم چیز ہے نا.
پیچھے جیسے اس کی بات تھی رزق کی، پانی کے بغیر تو انسان اور بھی جلدی بس ختم ہی ہو جائے، کتنی اس کی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اور وہ کون ہے دینے والا، اس رب کو کیسے بھولے ہوئے ہو؟ کیا اس کے بس میں نہیں ہے؟ چاہے تو آج پانی اتر جائے، اور ہوتا ہے، اس کی نشانیاں دنیا میں دکھائی بھی جا رہی ہوتی ہے نا۔ ابھی کچھ عرصے ہی پہلے، کچھ سالوں پہلے ہی، جیسے پاکستان میں سندھ کے علاقے میں بارشیں بہت عرصے تک نہیں ہو رہی تھی، وہ ٹیوب ویل سے پانی تک نکالنے میں مشکل ہو رہی تھی، پانی اندر ہی اندر چلا جا رہا تھا نا۔ انشاءاللہ اب نہ ہو، حالت صحیح ہو، لیکن کس طرح پانی کی کمی سے کتنی مشکلات اٹھا رہے تھے لوگ، تو وہ تو تھوڑی سی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی، لیکن چاہے تو اللہ تعالیٰ غائب کر دے، پانی اندر ہی چلا جائے، کیا کر سکتا ہے انسان نا۔ یہ جو روا میں ماء معین کہیں تو کس طرح صاف ستھرا، صاف شفاف، سوچے اگر یہ پانی، سمندر کا ہی پانی اوپر آ جائے تو بھی کتنی پانی وہ ویسا رہے نہیں، بے آمیز پانی نہیں رہے گا نا، نمکین ہی اگر ہو جائے تو کیسے پیے گا؟ تو اس کا جیسے سوچنے کی بات ہو رہی ہے کہ ذرا سوچو، غور کرو کہ وہ ہو جائے تو کیا ہوگا۔ اب اس پوری صورت میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح انذار کی صورت ہے نا، بار بار کتنی چیزوں کے بارے میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، ذرا غور کرو، ذرا سوچو۔ اور یہ پوری سورہ ملک کا ہمیں پتہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس کی تلاوت فرماتے بھی تھے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو راتوں کو پڑھتے بھی ہوں سونے سے پہلے، بخشش کی صورت بھی سمجھا ہی جاتا۔ لیکن یہ ساری اہمیتیں، یعنی الفاظ کی اہمیت سے انکار کے بغیر یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورت میں جو کچھ کہا گیا اس کی اصل اہمیت ہوتی ہے نا، کہ کیا بات کہی جا رہی ہے نا۔ اب اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ایک تو الرحمن کے جو بہترین تعارف، اس کی ربوبیت، اس کے احسانات کے ساتھ یہ صورت کیسے انذار بھی لیے ہوئے ہے، غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت ہمیں یہی نظر آتی ہے نا، مزے سے رہ رہے بس رہے ہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں دن اور رات اس کے یعنی پوری صلاحیتیں اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور کچھ اور سننا بھی نہیں چاہتے، آخرت سے ڈرایا جائے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس کی بات ہی نہیں کرو کہیں۔ تو ان سب کو کس طرح سے یہاں پہ سمجھایا گیا نا، ذرا سوچو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی کوئی زلزلہ آ جائے، ابھی کوئی زمین میں کچھ اللہ تعالیٰ چاہے تو دھسا دے، اوپر سے کہیں سے آندھی بھیج دے، کہیں تمہارا رزق روک لے، کہیں تمہارا پانی اندر چلا جائے، تو کیا تم کر سکتے ہو؟ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کیسی کیسی آفتوں میں انسان ہے نا اس دنیا میں۔ اور کتنے ویسے یہ سب پڑھنے کے بعد کیسے لگتا ہے نا، ایک طرف اتنی آفتیں ہیں جو کسی بھی لمحے انسان کو گھیر سکتی ہیں نا، بیماریاں ہی کتنی ہو سکتی ہیں، اپنی جسم کے اندر سے کیا کچھ نہیں بیماریاں انسان کو کیا کر دیتی ہیں، وہ سارے ایک طرف ہے، اور ایک انسان کی لاپرواہی، بے نیازی، اپنے اللہ سے بے نیاز ہونا، اپنی دنیا کے اندر غرق رہنا کتنا نظر آتا ہے نا۔ تو اس سے جیسے جگایا جا رہا نا، غور کرنے کی دعوت جیسے ہو رہی ہے اس میں کہ غور کرو، سمجھو، ان سب پہ غور کریں تو کیسے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو، اپنے اللہ کا احسان مند بھی ہوگا نا، میرے رب نے یہ نعمتیں کی ہوئی ہیں، یہ کیا کیا آفتیں تھیں جو مجھے پکڑ سکتی تھیں، جس نے مجھے نہیں پکڑا، آج میں اس سے عافیت میں ہوں، آج میں اس سے بچا ہوا ہوں، اس سے بچی ہوئی ہوں۔ تو کتنا اللہ کے شکر گزاری دل میں پیدا ہو، اور پھر اس کی طرف انسان رجوع ہو، اس کی بندگی سمجھ میں آئے کہ کیسے اس کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے، اسے راضی رکھنے کی ضرورت ہے، پھر آخرت کی فکر ہو کہ اس دنیا میں یہ سب ہوتا بھی ہے، ہوتا رہا ہے، اکثر جگہ ہوتا ہے، تو آخرت میں تو پھر اس سے بہت بڑی چیز ہے، وہ تو ذرا سی جھلک ہے آخرت کی، جو آفتیں یہاں نظر آتی ہیں، آخرت میں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، پھر وہ کیسے ریئل چیز سمجھ میں آئے نا کہ وہ ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گرچہ الرحمن ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ آیات سنا رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے، لیکن وہ عذاب بھی دنیا میں بھی بھیجتا ہے الرحمن، اور آخرت میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس سے انسان نہ چنت نہیں ہو جائے، اس سے انسان بے خوف نہ ہو جائے۔ یہ یاد دہانی صورت کرتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس صورت کو پڑھتے ہوئے یہ ساری یاد دہانیاں ہمارے ذہن میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ذریعہ جب ہی بنے گی نا
جب فکر ہوگی تو اس کے لیے تیاری ہوگی، اور تیاری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مغفرت کو پا سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو انسان پا سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔